ایک وکیل نے ثواب کی نیت سے ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ بیوہ عورت کا 2 سال کا بیٹا بھی تھا۔ شادی سے پہلے بیوہ نے وکیل سے کہا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ رہے گا اور میرے ساتھ ساتھ آپ اس کا بھی خیال رکھیں گے۔ وکیل نے کہا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا اور سگے باپ سے بھی زیادہ محبت دوں گا۔ وکیل نے شادی کے بعد یہ بات ثابت بھی کی اور اسے سگے باپ سے بھی زیادہ پیار دیا۔ مگر کچھ عرصہ بعد وکیل کا اپنا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے یتیم بچے کو خود سے دور کرنا شروع کیا۔ جب دونوں بچے کچھ بڑے ہوئے تو وکیل نے اپنے بیٹے کو ایک مہنگے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروایا، جبکہ یتیم بچے کو گھر میں ملازم کے طور پر رکھ لیا۔ جب وکیل کی محبت نفرت میں بدل گئی تب یتیم بچے نے وکیل صاحب کی ایک تصویر اپنی جیب میں ڈالی اور گھر سے روتا ہوا چلا گیا۔ وہ دن میں کئی بار اس تصویر کا بوسہ لیتا کیونکہ پیدائش سے پہلے ہی اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ وکیل کو ہی اپنا حقیقی سگا باپ سمجھتا تھا اور اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ 15 سال بعد جب ایک دن وکیل صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل تھا اور ایک کامیاب وکیل جو کئی کیس جیتتا لیکن کوئی کیس ہارتا نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا۔ میرا مقصد پیسہ کمانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ میں تو اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کر رہا تھا۔ آخری وقت میں میرے باپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مظلوموں کے ساتھ کبھی نہ چھوڑنا اور ظالم کو کبھی معاف نہ کرنا۔ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ فلاں بندہ مظلوم ہے تو اس پر زیادتی کی گئی ہے اور سب کچھ جاننے کے باوجود اگر تم نے اس کا ساتھ نہ دیا تو تمہارے وکیل بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابا جان کی اس نصیحت کو میں نے پلے باندھ لیا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ ہمیشہ مظلوم کا ہی ساتھ دوں گا۔ میں پچھلے 7 سال سے وکالت کے شعبے سے وابستہ تھا اور 7 سالوں میں نے کبھی بھی جھوٹے کا ساتھ نہ دیا۔ حالانکہ مجھے بڑی بڑی فیسوں کی پیشکش ہوئی تھی، لیکن پیسہ کمانا میری زندگی کا مقصد بالکل نہیں تھا۔ جن کیسز میں مجھے کامیابیاں حاصل ہوئیں ان کو میں کسی صورت فراموش نہ کر پایا، لیکن 2 کیس ایسے تھے جو مجھے مرتے وقت تک یاد رہیں گے۔ ایک اس نوجوان کا مقدمہ جن پر قتل کا الزام تھا اور اس نوجوان کو محض اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ وہ مقتول کے پاس تھا۔ وہ نوجوان ایک ٹھیکیدار کا منشی تھا جو صبح 8 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک اس کے ساتھ رہتا۔ ٹھیکیدار سے اسے 25,000 تنخواہ دیتا، لیکن اسے 12 سے 14 گھنٹے کام کرنا پڑتا۔ رات کو جب وہ گھر واپس آ رہا تھا تو جب وہ بس سے اترا پھر کچے راستے پر ہوتا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ہی ایک آدمی تڑپتا ہوا زمین پر پڑا پانی کی صدائیں بلند کر رہا تھا، مگر افسوس کہ اس وقت منشی کے پاس پانی موجود نہیں تھا، نہ ہی پانی قریب تھا کہ وہ بھر کے اس کے پاس لاتا۔ منشی بھاگتا ہوا اپنے گھر آیا کیونکہ اسے اپنے گھر سے ہی پانی مل سکتا تھا۔ جلدی سے گھر میں داخل ہوا اور پانی کا گلاس بھر کر واپس جانے لگا۔ اس کی ماں پیچھے سے آواز دے رہی تھی کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اور جیسے ہی پانی لے کر قریب گیا تو اس آدمی کی آواز بند ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اس نے اپنے موبائل کی لائٹ جلائی تو پتہ چلا کہ اس کے سینے میں کسی نے خنجر گھونپ دیا تھا۔ اس موقع پر کسی دیہاتی نے دیکھا تو اس نے پورے دیہات کو شور مچا کر جمع کیا۔ بعد میں اسی منشی کو شکوک کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا۔ مزید اس طرح سارے کی گاؤں ویڈیوز کے والے لیے اس ہمارے کے چینل خلاف کو گواہی سبسکرائب دینے کے لازمی لیے کیجیے تیار گا۔ ہو چکے تھے، اللہ حافظ۔ کیونکہ انہوں نے موقع پر منشی کو وہاں دیکھا تھا، مقتول کے پاس ہی تھا۔ مگر منشی نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اس لحاظ سے کہ اس نے اس خنجر کو چھونے کی بالکل کوشش نہ کی جو اس وقت کسی ظالم نے اس کے سینے میں گھونپ دیا تھا۔ منشی کی ماں اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی، بار بار ہر کسی کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے، اس نے یہ جرم نہیں کیا۔ لیکن شاید تمام دیہاتی اور ان کے مقاصد مشترک تھے جو منشی کے خلاف ہو گئے تھے۔ بعد میں خنجر پر لگی فنگر پرنٹس کی مدد سے پتہ چلا کہ اس کا قاتل منشی نہیں بلکہ دیہات کا وہ گوالا تھا جس کی بیٹی کے پاس وہ ملنے آیا تھا۔ وہ آدھی رات کو گوالے کی بیٹی کے پاس آتا۔ رات گوالے اور اس کے بھائیوں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو تو کچھ نہ کہا لیکن اس نوجوان کی جان لے لی۔
جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو میں نے اس منشی کا فری میں کیس لڑنے کا فیصلہ کیا اور اسے بے گناہ ثابت کیا۔ وہ قید سے رہا ہوا تو اس کی ماں کے چہرے پر خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ دوسرا کیس جو مجھے زندگی بھر یاد رہے گا اور شاید جس نے میری زندگی تبدیل کی، وہ ایک بیوہ عورت کا کیس تھا۔ وہ ایک ایسی بیوہ عورت تھی جس کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کیا گیا تھا۔ مافیا کی وجہ سے اس کے پلاٹ پر قبضہ کچھ گنڈوں نے کیا ہوا تھا۔ وہ عورت مدد مانگنے کے لیے قصبے کے ناظم صاحب کے پاس گئی۔ ناظم صاحب اتنے گھٹیا شخص نکلے کہ جب بیوہ عورت اس کے ڈیرے پر گئی تب اس نے تمام لوگوں کے سامنے اس بات کا وعدہ کیا کہ پلاٹ کے کاغذات اگر تمہارے پاس ہیں اور وہ کاغذ حقیقی ہیں تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہیں فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ وہ لوگ تمہیں حق سے محروم نہیں کریں گے۔ میں تمہیں انصاف دلاؤں گا۔ وہ بیچاری خوش ہو گئی کہ چلو اس کا پلاٹ اسے مل جائے گا جو کہ اس کے بچے کے کام آئے گا جو ابھی 2 سال کا تھا۔ مگر اس ناظم نے بیوہ عورت کو بری نظر سے دیکھا تھا۔ پھر اسے فون کر کے بلایا اور کہا کہ کاغذات اپنے ساتھ لے آؤ۔ وہ بیچاری جیسے ہی ڈیرے پر گئی تو کوئی شخص وہاں موجود نہیں تھا سوائے ناظم کے۔ ناظم صاحب نے اسے کہا کہ اگر تم میری معمولی سی خواہش پوری کر دو تو 1 کروڑ کا یہ پلاٹ تمہیں واپس مل جائے گا۔ وہ عورت اس گھٹیا شخص کا اشارہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی اور پھر اس کے منہ پر تھوکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ یہ بات کسی صورت اس ناظم سے برداشت نہ ہوئی اور اس نے عورت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ میری یہ بات یاد رکھنا، مرد کے بغیر عورت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کھلے جنگل میں ایک ہرن گھوم رہی ہو۔ کوئی وحشی جانور بھی اس کا شکار کر سکتا ہے۔ اگر وہ شکاری کے شکار سے بچ بھی گئی تو جنگل کے شیر اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ ناظم نے اسے یہ بھی دھمکی دی کہ تمہارے 2 سال کے بچے کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ اس بارے میں خبردار رہنا۔ مجھے سائمہ کے بارے میں میرے دوست نے بتایا کہ وہ اسی قصبے سے تعلق رکھتا تھا اور ناظم کی حرکات کے بارے میں بھی اس نے مجھے آگاہ کیا۔ سب سے پہلے تو مجھے اس ناظم کو سبق سکھانا ضروری تھا کیونکہ وہ ایک کرپٹ ترین انسان تھا اور اس کے خلاف کافی لوگوں کی شکایات بھی پہلے بھی موصول ہو چکی تھیں۔ ایک عورت کے ذریعے میں نے اسے ٹریپ کرنے کا منصوبہ بنایا اور میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ موصوف نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں اور اس کے باوجود وہ باقی عورتوں کے ساتھ چکر چلانے کی کوشش کرتا۔ اس عورت نے ظالم ناظم کی غیر اخلاقی حرکات کی ویڈیو بھی بنا لی اور شراب کے نشے میں اس سے سب کچھ اگلوا لیا۔ وہ باتیں بھی جن کو وہ بتانے والا بالکل نہیں تھا۔ کتنے لوگوں کی جائیدادوں پر اس نے ناجائز قبضے کیے تھے اور کن کن جرائم پیشہ افراد کے ساتھ اس کے بہترین تعلقات تھے، سب کچھ اس نے بتایا اور وہ ریکارڈ ہو چکا۔ تمام ثبوتوں کی روشنی میں ناظم صاحب کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور جب ان کی بیویوں کو اپنے شوہر کے کرتوت کا علم ہوا تب ان تینوں نے ایک ساتھ ناظم صاحب سے خلا لے لی۔ میں نے سائمہ کا اسے حق دلوایا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ میرا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی۔ زندگی میں کبھی کسی عورت نے مجھے اس قدر متاثر نہیں کیا تھا جتنا سائمہ نے مجھے متاثر کیا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ گھر میں اکیلی رہتی ہے، ٹیوشن پڑھا کر گھر کے اخراجات پورے کرتی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام شایان تھا۔ میں نے سائمہ کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے فیصلہ کر چکا تھا لیکن میرے خاندان کی طرف سے فیصلے کو قبول کرنا ابھی باقی تھا اور آسان بھی نہیں تھا۔ میں اپنی ماں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ جب میں نے اپنی ماں سے اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ حیران ہوئی، کہنے لگی بیٹا خاندان والے ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ تم یہ بات جانتے ہو کہ تم نے خاندان کی کئی لڑکیوں کے رشتے ٹھکرائے اور اب تم ایک بیوہ عورت جس کا ایک بچہ بھی ہے اس سے شادی کرنے کی خواہش رکھتے ہو۔ وہ تو ہمارا مذاق اڑائیں گے، ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا ماں مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ راضی ہیں تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ایک بے سہارا عورت ہے اور اسے
सहारे की ज़रूरत है और मैं इसे सहारा देना चाहता हूँ। बेवा औरत से शादी करना सुन्नत नबवी है और मुझे इस सुन्नत पर अमल करने दीजिए। माँ ने मुझे इस बात की इजाज़त दे दी। अब सिर्फ साइमा की रजामंदी बाकी थी। पहले पहल तो मैं जब साइमा को रिश्ते के मतलब पैगाम भेजा तो इसने किसी किस्म का कोई जवाब ना दिया। मैं इसके जवाब का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुझे कोई जवाब मसूल ना हुआ। जिस स्कूल में वो पढ़ाया करती थी, मैं इसके सामने खड़ा हो गया। वो जैसे ही स्कूल से बाहर निकली तो मैंने अकेले में इससे बात करने की कोशिश की, जिस पर साइमा ने मुझसे कहा कि बात करने के लिए ये जगह मौजूद बिल्कुल नहीं। मैंने इसे एक पार्क में बुलाया। दूसरे दिन शाम को वो पार्क में मुझसे मिलने आई। इसके साथ इसका बच्चा शायान भी था। मैंने साइमा से कहा कि मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। मुझे आप पसंद हो। मैंने आपके नाम पैगाम भी भिजवाया था, मगर आपने किसी किस्म का जवाब न दिया, जबकि मैं इंतज़ार करता रहा। इस पर साइमा ने मुझे जवाब दिया कि वकील साहब, अगर आप इस नीयत से शादी कर रहे हैं कि मेरे हुस्न से आप मुतासिर हैं, तो मैं शादी के लिए रजामंद नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर आप इस नीयत से शादी करना चाहते हैं कि मैं एक यतीम बच्चे की माँ हूँ, एक बेवा हूँ और एक ऐसी औरत हूँ जिसको सहारे की ज़रूरत है, किसी मुखलस मर्द के सहारे की, और ये बच्चा जो बचपन से ही अपने बाप से नावाकिफ़ है, इसको भी एक वालिद की प्यार की ज़रूरत है, तब मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल रजामंद हूँ। सामा की ये बात सुनकर मैं काफ़ी मुतासर हुआ। मैंने कहा कि अगर सच पूछें तो मैं आपके हुस्न से मुतासर हुआ था, लेकिन मैं इस बात का आपसे वादा करता हूँ कि मैं शायान से मोहब्बत करूँगा। इसे कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। साइमा से मेरी शादी हो गई और शादी पर मेरी वालदा तो मुझसे राज़ी थी, लेकिन मेरे भाई भाभियाँ और बाकी रिश्तेदार मुझसे नाराज़ थे। ख़ुसूसन वो रिश्तेदार जिनके यहाँ मैंने रिश्ता न किया। वो तो मेरी शादी में शरीक भी नहीं हुए थे। मैंने जानबूझकर साइमा को एक अलग घर में रखा। मेरा शहर में भी एक घर था जो कि मैंने किराए पर दिया हुआ था। यहाँ कुछ तालिबे इल्म रहते थे किराए पर, जिन्होंने इस मकान को किराए पर लिया। लेकिन शादी के बाद मैं इस घर में खुद रहने लगा और साइमा इसके बच्चे को भी यहाँ लाकर अलग रहने का मकसद ये था कि भाई और भाभी भी मुझसे नाराज़ थे और इस नाराज़गी की वजह से मैं घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था। अगर वह साइमा से गलत रवैया अख्तियार करते तो ये बात मुझसे बर्दाश्त ना होती। लिहाजा मैं अपने भाइयों से ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता था। साइमा मेरे साथ बहुत खुश थी। शादी के बाद इसने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वह स्कूल में पढ़ाना चाहती है, जिसकी मैंने बखुशी इसे इजाज़त दे दी। शायान बहुत मासूम और प्यारा लड़का था। मैं इससे बहुत प्यार करने लगा था। वो वो मुझसे काफ़ी मायूस हो चुका था और मुझे बाबा बाबा कहकर पुकारता। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता। मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि ये मेरा सगा बेटा नहीं, बल्कि इस बात का मुझे यकीन था कि अगर मेरा अपना भी बेटा होता तब भी शयान मुझे इतना ही ज़्यादा प्यारा होगा। अब तो हालत ये थी कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता इसकी ज़िद थी कि मैंने बाबा के साथ जाना है। लिहाजा इसकी ज़िद को देखते हुए मैं अक्सर अपने साथ ले जाता। वो अपनी माँ के साथ नहीं सोता था, बल्कि मेरे साथ सोता। मुझे अकेले सोने की आदत थी। ताहम रात को अगर इसकी माँ इसे सोई हुई हालत में उठाने की कोशिश करती तो वो फ़ौरन जाग जाता और रोना शुरू कर देता कि बाबा के साथ ही सोना है। वक़्त तेज़ी के साथ गुज़र रहा था। कुछ अरसा बाद वकील साहब का अपना बेटा पैदा हुआ। इस खुशी में इसका कोई ठिकाना न था। अपने बेटे की पैदाइश पर वो शायान से मोहब्बत कम करने लगा, मगर शायान चूँकि अभी भी 3 से 4 बरस का था, वो वकील साहब से मानूस था। इससे बेहद मोहब्बत करता था। वकील साहब इसे अपने से दूर करने की कोशिश करते, लेकिन चूंकि वो बच्चा था, इसे कुछ समझ नहीं था। लिहाजा वो बार बार इनके पास जाने की कोशिश करता और कभी कभी इस बात की वजह से इसे मार भी पड़ती थी। सामा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि वो अक्सर वकील साहब से कहती थी कि अकरम साहब, आपने तो वादा किया था कि आप शायान को बाप का प्यार देंगे, लेकिन इतनी जल्दी आप कैसे बदल गए?
ابھی تو شادی کو 2 سال بھی نہیں ہوئے، آپ کے تو تیور بدلنے لگے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو کوئی جواب نہ دیتا، بس یہی کہتا کہ یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی میرے قریب آ چکا ہے، اور اب تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اولاد عطا کی ہے، تو میں اس کو اب اتنے قریب نہیں آنے دے سکتا۔ اب وہ اپنے سوتیلے بیٹے سے کترانے لگا اور اس کے ساتھ پہلے جیسا سلوک نہیں کرتا تھا۔ اس کا سہارا دھیان اب اپنے حقیقی بیٹے پر تھا۔ دونوں جب تھوڑے بڑے ہوئے تو اس نے اپنے حقیقی بیٹے کو ایک اچھے سے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروایا، جبکہ سائمہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ شایان کو بھی اپنے اسکول میں ایڈمیشن دلوا دو۔ وہ کہنے لگا کہ اگر اس کو بھی میں نے اسکول میں داخل کروا دیا تو تم گھر میں اکیلی رہ جاؤ گی، گھر کے چھوٹے موٹے کام کون کرے گا؟ ایک نہ ایک کو تو گھر میں ہی رہنا پڑے گا، لہٰذا میں شایان کو اسکول میں داخل نہیں کروا سکتا۔ ایک دن جب وہ کام سے واپس آیا تو اپنے بیٹے کے لیے ایک نئی سائیکل لے کر آیا۔ ماں کا دل کٹ گیا جب اس نے اپنے یتیم بیٹے کو اپنے چھوٹے بھائی کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دیکھا۔ ماں نے شوہر سے درخواست کی کہ وہ اپنے سوتیلے بیٹے کے لیے بھی ایک سائیکل خرید کر لائے، لیکن شوہر نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس بچے کا ذمہ دار بالکل نہیں۔ اگر میں نے دوبارہ اس بارے میں بات کی تو وہ بچے کو گھر سے نکال دے گا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے تحفظ کے لیے وہ بات مان لی۔ وقت گزر گیا اور دونوں بچے اب کافی بڑے ہو چکے تھے۔ اس کا سگا بیٹا ایک اچھے سے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، لیکن سوتیلے بیٹے کے لیے اس نے کچھ نہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کا والد نہیں، اس لیے یہ اس کا پیسہ اس پر کیوں خرچ کرے۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکا نہ تو اس کا نام لے گا اور نہ ہی اسے کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ ماں نے غصے میں جواب دیا، ہاں وہ شاہد تمہارا خون اور گوشت نہیں ہے، لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسے تعلیم سے محروم رکھو اور اسے جہالت کے اندھیرے میں چھوڑ دو۔ کیا تمہارے دل میں ذرا بر رحم اور شفقت نہیں؟ شوہر نے جواب دیا، بس بہت ہو چکا، اب میں اس کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ماں پریشان نہ ہو، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے آپ کو رونا پڑے۔ میں تھک چکا ہوں آپ کے روزانہ میری خاطر اس شخص کی توہین برداشت کرتے ہوئے۔ آپ کی خوشی کے لیے میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ لڑکا اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا، اپنے کپڑے اٹھائے اور گھر سے نکل پڑا۔ گھر سے جاتے وقت اس نے وکیل صاحب کی تصویر بھی اپنی جیب میں ڈالی اور پھر ماں کو گلے لگایا اور گھر سے رخصت ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ بار بار اپنے باپ کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک اس کی ماں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ بیٹا یہ تمہارا حقیقی والد نہیں، لیکن وہ اس بات پر حیران تھا کہ اچانک بابا کو کیا ہوا ہے۔ وہ میرے چھوٹے بھائی سے اتنی محبت کرتے ہیں اور مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ شروع میں تو وہ مجھ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ خیر اس کی محبت اپنے باپ کے لیے پھر بھی کم نہ ہوئی۔ پہلے پہر تو وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا اور آتے جاتے نمازی اس کی جھولی میں کچھ پیسے ڈال دیتے۔ ان پیسوں سے وہ روٹی خرید لیتا اور اسی طرح زندگی گزر رہی تھی۔ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو مزدوری کرنے لگا، کبھی ایک جگہ مزدوری کرتا تو کبھی دوسری جگہ، کبھی ایک جگہ مزدوری کرتا تو کبھی دوسری جگہ چلا جاتا۔ ماں کا دل جیسے آگ میں جلنے لگا۔ اس کے دماغ میں سوالات اٹھنے لگے کہ اس کا بیٹا کہاں ہوگا، کہاں رہا ہوگا، کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، اگر وہ بیمار پڑ گیا تو کون اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ ماں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ میں اپنے یتیم بیٹے کو تمہارے سپرد کرتی ہوں، اس کی حفاظت فرما اور محفوظ رکھنا۔ جب شوہر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ بیوی خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہے اور اسے حیرت ہوئی کہ بیٹا گھر سے چلا گیا پھر بھی یہ خوش کیوں ہے۔ اس نے پوچھا، تم خوش کیوں ہو؟ اپنے بیٹے کے جانے پر تمہیں اداس ہونا چاہیے۔ بیوی نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس کے سپرد کیا ہے جو اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، جو کبھی نہیں تھکتا اور نہ ہی نا امید ہوتا ہے۔ وہ بغیر کسی اجرت کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا کہ آخر وہ کون ہے؟
بیوی نے کہا وہ اللہ ہے، وہ پروردگار جو اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ شوہر نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، دنیا بہت بے رحم ہے، بھوکے پر بالکل ترس نہیں کرتی، لگتا ہے تم نے اپنا دماغ کھو دیا۔ وقت گزرتا گیا، پھر اچانک کچھ سالوں بعد اس کا بیٹا واپس آیا۔ اپنے ساتھ ایک عورت اور بچہ لے کر اس نے ماں کو سلام کیا۔ ماں حیرت اور خوشی سے پوچھتی ہے، یہ عورت کون ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ماں یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ ماں نے پوچھا، تم نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا جبکہ تمہارے پاس نہ پیسے تھے اور نہ ہی کوئی پناہ؟ بیٹے نے کہا، سچ بتاؤں تو میں خود نہیں جانتا تھا کہ زندگی نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں بے یار و مددگار تھا، نہیں جانتا تھا کہ کہاں جاؤں گا۔ پھر میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی مسجد میں پہنچا، وہاں رات گزاری۔ دن میں کام کی تلاش کرتا، رات کو مسجد میں سو جاتا تھا۔ امام مسجد کو اپنی کہانی سنائی اور اس مسجد میں سونے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور روز مجھے کھانا دیتے۔ میں شام کو مسجد صاف کرتا تو امام نے مجھے قرآن مجید کی تعلیم دی۔ میں روزانہ مسجد کی لائبریری میں پڑھاتا رہتا تھا۔ ایک دن امام بیمار پڑ گئے تو میں نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اسی دن سے میں لوگوں کا امام بن گیا۔ لوگ مجھے پسند کرنے لگے، مجھ سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے میرے لیے ایک یتیم لڑکی سے شادی کا انتظام کیا جس کے پاس صرف اس کی دادی تھی۔ میں نے لڑکی سے شادی کی اور کچھ عرصے بعد اس کی دادی کا انتقال ہو چکا تھا۔ بیوی کو اس کی دادی کی وراثت سے زمین کا ایک ٹکڑا ملا تھا جس میں نے کاشت کیا۔ حالات بہتر ہونے لگے، الحمدللہ۔ اب اللہ کے فضل سے میرے پاس کافی زرعی زمینیں ہیں اور اللہ نے مجھے اپنے فضل سے نوازا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور اللہ نے آپ کی وجہ سے میری مدد کی۔ ماں خوشی سے رو پڑی اور جان گئی کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ اس نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ بیٹے نے ماں کے ہاتھ چومے۔ ماں کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو خالی ہاتھ گیا تھا وہ لوٹ آیا اور مال و دولت والا شخص بن گیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہی رازق ہے، جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، اور اس یتیم بچے کو اس کی ماں کی دعاؤں اور رضامندی کی بدولت نوازا۔ شایان نے اپنی ماں سے کہا کہ بابا کہاں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یہ سن کر اس کی ماں خاموش ہو گئی۔ وہ اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا کہ بابا کہاں ہے، مجھے بتائیں تو ذرا۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا آپ آرام کرو، میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں۔ پہلے ان سے ملو، یہ تمہاری بہن ہے، تمہارے جانے کے بعد سال بعد یہ پیدا ہوئی تھی۔ شایان اپنی بہن سے مل کر بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد سائمہ نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ تمہارا باپ پاگل خانے میں منتقل ہو چکا ہے۔ ایک ہفتے میں 2-3 بار میں اس سے ملنے جاتی ہوں، لیکن اس کی حالت بہت بہتر نہیں آ رہی۔ اس کے بیٹے نے اسے بہت بڑا صدمہ پہنچایا ہے۔ مجھے اور تمہارے باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور خود شادی کر کے امریکہ چلا گیا۔ سائمہ نے اسے یہ راز بھی بتایا کہ وہ تمہارا حقیقی باپ نہیں تھا، بلکہ تمہارا حقیقی باپ اس وقت فوت ہوا جب تم میرے پیٹ میں تھے۔ شایان یہ سن کر بہت افسوس کرنے لگا۔ اس نے ماں سے کہا کہ میں بابا کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ وہ وکیل صاحب کو پاگل خانے سے اپنے ساتھ کر لے آیا اور پھر اس کی خدمت کرنے لگا۔ نہ صرف خود خدمت کرتا بلکہ اپنی بیوی کو بھی یہی کہتا کہ میرے باپ کی خدمت کرنا۔ میں اپنے باپ کو دوبارہ پہلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ ماہ بعد اس کا باپ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن شایان اپنے باپ کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی جیب میں سے تصویر نکال کر اپنے باپ کو دکھائی اور کہا، بابا جب آپ نے مجھے گھر سے نکالا تھا تب یہ تصویر میں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کو اپنے سینے سے لگا کر ہی سوتا تھا، ورنہ مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ دن میں کئی بار اس تصویر کے بوسے لیتا تھا۔ آپ نہیں جانتے تھے، لیکن میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میری محبت کا تو یہ عالم تھا کہ جب آپ مجھ سے نفرت کرتے تھے تب بھی میری محبت میں کمی نہ آئی۔ میں پچھلے 20 سال سے آپ کے لیے تڑپ رہا تھا۔ مجھے ماں کی بھی یاد آتی تھی، لیکن آپ کی یاد ماں سے بھی زیادہ آتی تھی۔ باپ نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور کہا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں بڑا خود غرض نکلا، مجھے اپنی خود غرضی کی سزا بھی مل چکی ہے۔ میرا حقیقی بیٹا مجھے مار پیٹ کر ملک ہی چھوڑ گیا، اور جس کو میں نے گھر سے نکالا تھا وہ تو ہیرا بیٹا تھا۔
تو میرا حقیقی بیٹا تو نہیں، میرا خون بھی نہیں، لیکن آج ثابت ہوا کہ حقیقی رشتہ دل کا ہوتا ہے، خون کا نہیں۔ میں اس رشتے کو نبھانے میں ناکام رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرا دل صاف بنایا، ایک ایسا دل جس میں کبھی کسی کے لیے نفرت نہ سما سکی اور ہمیشہ محبت ہی رہی۔ دوستو، اس طرح کی مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔